بندے نے حضور سے پوچھا کہ جناب ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو کوئی اچھا کام کرے تو اس پہ خوش ہو، اور جب تو کوئی برا کام کرے تو اس پہ ناراض ہو، نہ خوش ہو، تجھے ملامت ہو کہ یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے سلسلے میں، آپ کی ساری زندگی اسلام میں گزری، تو آپ خلیفہ تھے، اس دور میں اسلام کے کسی اور کام سے آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی، آپ پریشان ہو گئے، پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہے عمر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان ہیں، کوئی فوت ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آج ہمیں نا چیلنج ہے، ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ہونے کی طرف جا رہا ہے یا ہو گیا ہے، ہماری مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، ہر چیز۔ مجھے نا آج ایک دوست ملے رابطے فون پہ، تو مجھے بتا رہے تھے کہ جو پیٹرول ہے وہ اتنا مہنگا ہو رہا ہے، جو یہ پیٹی والی چادر ہے اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے پر کے جی، اور جو پلاسکٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے، اور بتا رہے تھے کہ پیل کی کمپنی نے اپنے 1500 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اتنی بے روزگاری۔ وہ کہتے کام ہی نہیں ہے۔ پنکھے بنانے والی 550 کمپنیاں تھیں، انہوں نے 400 کمپنیاں بند کر دیں، 150 ہیں وہ بھی بڑا مختصر سا کام کر رہی ہیں، اتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اتنی فکر سے وہ مجھے بتا رہے تھے، تو میرے اندر ایک بات آئی، میں نے کہا یار یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی، ہمیں اس کی اتنی فکر ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمیں جیسے بھی جینا پڑا ہم جئیں گے، جتنی مہنگائی اتنی اور بھی آ گئی، ہم نے پھر بھی جینے، ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، ادھر جائیں گے ادھر، کچھ نہ کچھ کر کے ہم نے اپنے پیٹ کو پالنا ہے۔ لیکن یار یہ عارضی زندگی ہے، ہم نے اس کو گزارنا ہے۔ بتائیں نا، جو وہ زندگی جو ختم ہی نہیں ہوگی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کس بات میں ہم خوش ہیں؟ ہم نے تو ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، یہ ہڈیاں یہ رول جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا سارے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ جو جسم تو ختم ہو گیا ہے، جب جسم ختم ہوتا ہے نا پھر کیڑے رہ جاتے ہیں، اور پھر جو کیڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک جو طاقتور کیڑا ہے وہ کمزور کیڑے کو کھاتا ہے، طاقتور کیڑا کمزور کو کھاتا ہے، طاقتور کمزور کو کھاتا ہے، ہوتے ہوتے 2 کیڑے رہ جائیں گے۔ کتنے؟ 2۔ پھر ان میں سے بھی ایک جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ انسان تیری یہ اوقات ہے، میں یہ ہوں، میں آج بڑا اپنے آپ پہ ناز کرتا ہوں، میں بڑی چیز ہوں۔ میں کسی بندے کے ساتھ دھوکہ کر کے رات کو سوچتا ہوں میں آج انہوں چرایا ہے، کیا چرایا ہے تو کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا سب کچھ ہے؟ جتنا مرضی تو اللہ کی مخلوق کا دل دکھاتا پھرے، جتنے مرضی تو برے کام کرتا پھرے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بس انسان یہ ہے، 2 کیڑے، ان میں سے بھی پھر ایک وہ کھا جائے گا، پھر ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ بس یہ انسان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری یہی ریکویسٹ ہے، یہی ہر ہفتے والے دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے بیان سننے کے بعد پھر ہم بدل جاتے ہیں، ہماری یہی بیٹھے کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم نے بیان سنا، اس کے بعد پھر ہم اپنی انہی عادتوں پہ آ جاتے ہیں، انہی باتوں پہ آ جاتے ہیں، وہی ہمارے رویے ہوتے ہیں، نہ ہمارے اخلاق میں فرق آتا ہے، نہ ہماری گفتگو میں فرق آتا ہے، نہ ہمارے کردار میں، نہ ہمارے کاموں میں، نہ ہم مسجد بس سن لیا، کانوں کا چسکا پورا کیا، بس سن لیا، اور پھر مسجد میں جانے کو دل کیا تو کیا، نہیں تو نہ صحیح۔ تو کہا کہ جب بندہ گناہ کرے اس کو اتنا دکھ ہو
جو ایماندار ہوتا ہے نا وہ اس کو اتنا دکھ آتا ہے کہ وہ میں ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں. لیکن جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ جس طرح جسم پر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اس طرح کر کے اس کو ہٹا دیتا ہے. بس یہ ایمان والے میں اور منافق میں فرق ہے. لیکن آج میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ، اپنے آپ کو فل مینٹین رکھنے والا بندہ اسلامک لحاظ سے، اس نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، حج بھی کی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پھر جب بیٹے کی شادی آئے گی تو پھر وہی ڈانس ہو رہے ہوں گے، پھر وہی خلاف شریعت ہمارے ہر گھر میں کام ہو رہے ہوں گے. ایون کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے بڑے بڑے گھر جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں وہ بھی اس بات سے محفوظ نہیں ہیں. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، باپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ویکو نا جی منڈیا کا شوق ہے. تو پھر آپ کی تربیت کس طرح ہوئی؟ آپ ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں، بتائیں کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا، جو اسلام نے ہمیں درس دیا، اس پہ ہم عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے.